السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ فارورڈ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ پاکستان کے سابقہ 21ویں وزیر اعظم موجود ہیں۔ ان کی سیاسی حیثیت برقرار رہی، ان کی اہمیت برقرار رہی 1988 سے لے کے اب تک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کیسز کا سامنا بھی کیا، کبھی انہیں بری کر دیا گیا، کبھی بیل دے دی گئی، کبھی انڈائٹ کر دیا گیا، لیکن اب بھی کیسز کا سامنا ہے انہیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کہ بہت اہم سیاسی رہنما ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو اس لیے بہت اہم رہتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کبھی ملک میں ہوتی ہے، کبھی ملک سے باہر ہوتی ہے، لیکن ان کی وفاداری کا ثبوت ہم نے دیکھا طیارہ سازش کیس میں، جب 16 ماہ قید میں رہنے کے باوجود انہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ ایک اور واقعہ بھی بار بار اخباروں میں کالمز میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ 2009 کے جب سینٹ الیکشنز میں ان کی اپنی بہن سعدیہ عباسی کو نہیں دیا گیا ٹکٹ، تو ان کی بہن نے برا منایا، لیکن انہوں نے ایک بھائی کی حیثیت سے بجائے کہ اپنی بہن کا ساتھ دیتے، انہوں نے پارٹی قیادت کو ایکسیپٹ کیا اور جانے دیا۔ تو ایسے بہت کم سیاسی رہنما ہوتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں جو بار بار یکے بعد دیگرے اپنی وفاداری کا ثبوت دیں۔ یہی وفاداری ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے، کیونکہ پھر تمام نظریں، تمام سوالات انہی کی طرف اٹھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ سر مریم نواز کی پیشی سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این میں 2 گروپس ہیں، ایک تو نواز شریف کا گروپ ہے، ایک شہباز شریف کا، آپ کس گروپ میں ہیں؟ کوئی گروپ نہیں ہے جی، سارے پی ایم ایل این میں ہیں، اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے نا سر۔ بیانیہ نہیں کوئی دیکھیں، یہ الگ الگ چلتی صرف میڈیا کی حد تک ہے۔ بیانیے کو بیان کرنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے، بیانیے وہی ہے، بڑا میڈیا کی حد تک ہے، یہ تو کنفیوژن ہے۔ میڈیا کے ذریعے تو کلیئرٹی ملنی چاہیے پولیٹیکل پارٹی کی۔ یہ ٹاک شوز کی زینت کی بات بنتی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت بڑی واضح ہے، ہمارے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس پارٹی کے روح رواں جن کے ساتھ لوگ جن سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب، اور بیان یہ بڑا سیدھا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، جس کی ذمہ داری ہے اختیار اس کے پاس ہو، یہ ہمارا بیانیہ ہے۔ یعنی کہ آپ ٹی وی کو اور میڈیا کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں، اسی لیے آپ کہیں کہ ٹی وی کی حد تک ہے بیانیے میں ڈفرینس؟ نہیں، میں سیریسلی بالکل لیتا ہوں، میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، یہ میں اچھا، ایک انٹرویو میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اخبار نہیں پڑھتے، تو سر ویسے تو یہ باتیں نواز شریف کے بارے میں مشہور تھی کہ وہ کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میرے لیے تو اچھی خبر نہیں کہ آپ اخبار پڑھتے ہیں۔ میں کتابیں پڑھتا ہوں، خبریں بھی بی بی سی اور سی این این دیکھ لیتا ہوں، دنیا کا مجھے پتہ ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے، لیکن بیانیہ جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ بڑی فرق ہے جو بیان کی جاتی ہے ٹی وی ٹاک شوز میں۔ ٹھیک، اب یہ بتائیے گا کہ جب مریم نواز پیش ہوئی تو ان کے ساتھ لوگوں کی ایک تعداد موجود تھی، وہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو لوگوں کو اپنے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نہیں لائی، لوگ خود آتے ہیں۔ جب بھی پولیٹیکل لیڈر کہیں جاتا ہے تو لوگ خود آتے ہیں، بلکہ منع کرنا پڑتا ہے کہ آپ نہ آئیں۔ وہ ایک عام پیشی تھی، نیب نے بلایا تھا، نیب نے کہ جو مقاصد ہوں، ہم نے ہمیشہ نیب اور عدالتوں کی ہم نے احترام کیا ہے، وہاں جاتے رہے ہیں، وہاں جو ہوتا ہے اس کی ایک علیحدہ داستان ہے۔ لیکن عباسی صاحب آپ چاہتے تو اپنے کارکنان کو روک سکتے تھے، کیونکہ آپ نے دیکھا وہ وہاں گئے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، کارکنان کا حق ہے آنا۔ آپ جب کوئی پولیٹیکل لیڈر باہر جاتا ہے، لوگ اپنے جذبے کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ پولیس کا کام نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پتھر مارے۔ یعنی کہ آپ ان کو نہیں روکیں گے اور جب چاہیں نہیں، میں کبھی نہیں روکوں، میں تو ان کو بلکہ اکٹھا کروں گا، کیونکہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر انہیں پتھر پڑے تو انہوں نے بھی پتھر مارے، جو کہ صحیح بات نہیں تھی۔ اگر وہ ہوتے ہی نہ تو نہ پتھر پڑتے نہ پتھر مارتے، پلان تھا۔ جی، عام طور پہ مجھے کوئی پتھر مارے گا تو میں شاید 2 واپس ماروں گا، میرا زندگی کا اصول ہے۔ تو پیشی کو پیشی رہنے دیتے نا؟ جی، پیشی دفتر کے اندر ہے، باہر جو ہے پاکستان ہے، یہاں آزادی ہے، ہر شخص کو اکٹھا ہونے کا حق حاصل ہے، تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ میاں نواز شریف کا گڑھ ہے لاہور، میں خود وہاں سے الیکٹ ہوا ہوں، وہاں پہ لوگ آئے، خود آئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنے کارکنان پہ کنٹرول ہے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ وہ کسی جگہ پہ نہ آئیں تو وہ رک جائیں گے؟ دیکھیے، ہم کوئی فوج نہیں کہ کنٹرول رکھتے ہیں کسی پر، جب لوگوں کو جذبہ ہے تو وہ آئیں گے۔ مریم نواز بات صاحبہ، ماننے میں فرق ہے نا، جیسے الطاف حسین کے کارکنان کتنی بات مانتے تھے۔ دیکھیے، ہاں، وہ ایک اور قسم کی پارٹی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آخری جلسہ مریم نواز صاحب نے کیا تھا، جس کے بعد وہ گرفتار ہوئی سرگودا میں، صبح کے 4 بجے وہ جلسہ ہوا، اور میں تو وہاں نہیں تھا، پر لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگ جلسہ گاہ میں آ رہے تھے، یعنی اتنا بڑا جلسہ سرگودا کی تاریخ میں نہیں ہوا، صبح 4 بجے۔ یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ وہ ریلی کی فارم میں جائیں، نواز شریف چاہتے تھے کہ ریلی کی فارم میں۔ نہیں، چاہنے کی بات نہیں ہوتی، دیکھیں جانا چاہیے۔ جب بھی آپ کو ناانصافی کا سامنا ہو تو پولیٹیکل لیڈر
عوام کے جذبات کے ساتھ چلتا ہے. عوام کا اگر جذبہ ہے کہ ایک زیادتی ہو رہی ہے, دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے, مریم نواز کبھی بھی ہولڈر آف پبلک آفس نہیں. نیب بنا ہے ہولڈر آف پبلک آفس کے لیے, ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ تو پھر مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا شہباز شریف بھی چاہتے تھے کہ وہ ریلی کی فارم میں جائیں اور نواز شریف بھی چاہتے تھے؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ شہباز شریف نے کہا کہ واپس آ جائیں لیکن وہ واپس نہیں ہے؟ نہیں, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ ریلی بنائیں, لوگ خود آئے وہاں پر. میں خود اس وقت, اور کیا ان کو واپس جانے کے لیے کسی نے کہا کہ واپس آ جائیں؟ شہباز شریف نے کہا تو انہوں نے کہ واپس آ جائیں؟ نہیں, ایسے میرا نہیں خیال ایسی بات ہوئی ہے. ان کو نیب والوں نے کہا کہ آپ واپس چلے, انہوں نے کہا نہیں میں آئی ہوں, میں پیشی اٹینڈ کر کے جاؤں گی. اچھا, رانا ثناءاللہ نے کہا کہ موسٹ پروبیبلی لیزر گن سے شوٹ کیا گیا ہے, اور آپ لوگوں کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ حکومت قتل کروانا چاہتی تھی. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے ایز اے پارٹی بھی یہ موقف ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ اپنی ویڈیو شو کر رہی ہیں کہ دیکھیں میری گاڑی پہ اٹیک ہوا ہے, اور جس طرح سے رانا ثناءاللہ نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت انہیں خدا نخواستہ قتل کروانا چاہتی ہے. آپ ایک گاڑی اکیلی کھڑی ہوئی, ویڈیو فلمیں ہیں, اور جس طرح اس پر پتھراؤ کیا گیا, جس شدت سے کیا گیا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایک بلٹ پروف آرمڈ گاڑی جو ہے اس میں آپ سینکڑوں ڈینٹ ڈال دیں تو کچھ تو کیا ہی ہے نا کسی نے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ اس کو قتل کی سازش سمجھتے ہیں؟ یہ نقصان پہنچانے کی سازش میں سمجھتا ہوں. نقصان اگر ہوتا, آپ اینٹیں ماریں گے, سینکڑوں اینٹیں ماریں گے گاڑی کو, تو اسے انسان کو شدید چوٹ بھی لگ سکتی ہے. اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہوتا ہے یا ہوا ہوتا تو کس کا فائدہ ہوتا آپ کے مطابق؟ دیکھیں, کسی کے نقصان ہونے میں کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ فائدہ نہیں ہوتا. بالکل ہم کراتے, ہم چیف منسٹر کے خلاف کرواتے, نیب کے چیئرمین کے خلاف کرواتے, سب کے خلاف ایف آئی آر درج کراتے. ابھی بھی ہم درخواست دیں گے. تو مولانا عبدالغفور حیدری نے آج کہا ہے نا کہ جو اگر حملہ ہوا ہے تو آپ سڑکوں پہ نکلیں. اب سڑکوں پہ نکلنا چاہیے یا نہیں یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ قاتلانہ حملہ ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر تو نکلنا چاہیے. دیکھیں, سڑکوں پر نکلنا ایک اس حملے کے لیے نہیں, یہ تو بزدلی کا حملہ ہے. یہ تو حکومت کی پریشانی ہے کہ جو ایک پیشی نہیں بھگت سکی. آج چیف منسٹر پنجاب بھی گیا ہے, مریم صاحبہ بھی جاتی, لوگ باہر احتجاج کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن باہر نکلنا ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے, ملک کو بچانے کے لیے, عوام کو تکلیف دور کرنے کے لیے, جو آج ملک کے حالات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے, اس کے لیے ہم تیار ہیں اور اے بی سی کے پلیٹ فارم سے نکلیں گے. ان پہ خدا نخواستہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ حملہ کیا جائے, نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ جب مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے تو مریم نواز سے کر لیتے, ضرورت نہیں ہوتی تو نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی سیاسی حیثیت کا جو مظاہرہ کر رہی ہیں اصل میں وہ ان کی سیاسی حیثیت نہیں ہے پارٹی میں. ان کی سیاسی حیثیت اس سے بہت زیادہ ہے. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب میری پارٹی کو, بھیا میرے گیٹ پہ کھڑے ہو کر جس سے آپ اندر آئے ہیں, انہوں نے ساری پریس کو یہ بتایا تھا کہ جب میری پارٹی کو میری ضرورت ہوئی میں حاضر ہوں. ان کے پاس پارلیمان کا عہدہ کوئی نہیں ہے, آج پارلیمنٹری پالیٹکس ہے. جب بھی پارٹی میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے ان سے مشاورت کر لی جاتی ہے. ہر معاملے پہ ان سے مشاورت نہیں کی جاتی. ہر معاملے کسی سے نہیں ہوتی. تو پھر ان کو فیس آف پی ایم ایل این کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, کچھ فیصلے ہم یہیں پہ پارلیمان میں کر لیتے ہیں, کچھ شہباز صاحب سے مشورہ کرتے ہیں, کچھ میاں نواز شریف صاحب سے کرتے ہیں, کچھ مشوروں میں مریم صاحبہ شامل ہوتی ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں یہ تاثر کیوں ہے کہ وہ شہباز شریف کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتی, نظر بھی نہیں آتے ان کے ساتھ کہیں پر؟ نہیں, پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں اور ہم باقی اس کے عہدیدار ہیں, مریم صاحبہ بھی عہدیدار ہیں, وہ ہمیشہ مشاورت میں شرکت رہتی ہے. بس صدر اور نائب صدر کبھی اکٹھے نظر کیوں نہیں آتے؟ ان کے چچا نظر آتے ہیں, نظر ہر روز نہیں آتے, لیکن مشاورت میں وہ آتی ہیں. اب تو سب یہ سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ وہ کیوں نہیں, وہ پریس کانفرنس میں ساتھ نہیں ہوتا, یا وہ جو بات کرتی ہیں اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کلچر کہ اگر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے, بڑی بات ہوتی ہے تو منسٹرز یا پارٹی کے عہدیداران آگے پیچھے کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, پر یہ دے آر ناٹ ٹوگیدر موسٹ آف دی ٹائم. دیکھیں, ان کے بائیں جانب میں بیٹھا ہوا تھا, سینئر نائب صدر ہوں, دائیں جانب رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جنرل سیکرٹری ہیں, صدر ہیں پنجاب کے. یہ اگر میں بیٹھا ہوں تو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, اگر میں بیٹھا ہوں تو نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں. یہ ہر روز ہر آدمی ہر جگہ نہیں ہو سکتا, تو ہم موجود ہیں, ہم اکٹھے ہیں. یہ تاثر بالکل ذہن سے نکال دیں کہ اس پارٹی میں کوئی پھوٹ پڑی ہے یا پڑ سکتی ہے. یہ بہت سے لوگوں کی خواہش رہی ہے, میں بتا دوں آپ کو. اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. میں 1990 سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ پی ایم ایل این میں پھوٹ پڑ جائے. یہ نہ پڑی ہے اور انشاءاللہ نہ پڑے گی. لیکن ان کے چچا ان کے ساتھ دکھائی دینے چاہیے نا, ایک فیملی پالیٹکس تو ہے, ایک فیملی تو ہے. وہ فیملی جب اکٹھے نظر نہیں آتی تو سوالات تو اٹھتے ہیں. آپ جتنے بھی وفادار ہو جائے خاقان عباسی صاحب, آپ ان کے چچا تو نہیں ہے نا, سوال تو ہے. میں ان کا بڑا بھائی ہوں,
ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے چچا بھی ان کے ساتھ ہیں, وہ اپنے چچا کے ساتھ ہیں. میں کل لاہور جا رہا ہوں, میں شہباز صاحب کہوں گا کہ آپ مریم صاحب اور فوٹو ایک پریس کو بھیج دیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. میں تو یہی کر سکتا ہوں. بالکل ہاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سمبولک ویلیو کتنی میں آپ کو بڑا مشکور ہوں کہ آج پاکستان کی سیاست میں لوگ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, لوگ نواز شریف کی بات کرتے ہیں, لوگ پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں, لوگ مریم نواز کی بات کرتے ہیں, لوگ شہباز شریف کی بات کرتے ہیں. بہت زیادہ امیدیں ہیں اب سب کو, لیکن وہ امیدوں پہ یہی تو کامیابی ہے, یہی تو کامیابی ہے کہ آج لوگ اپوزیشن سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور پھر بھی امیدوں پہ پورا نہیں ہوتا. حکومت سے آپ کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں, تو اب ہم امیدوں پہ پورا اتریں گے, فائدہ نہیں اٹھا رہے, ہم اتریں گے, ہم کر رہے ہیں. یہ ہم نے یہاں حالات کو بچایا ہے, ہم جب کھڑے رہے ہیں اسی وجہ سے حالات یہاں پہ ہیں. اچھا, بہت امیزنگ پوائنٹ ہے, آگے جا کے بھی اس سے بات کریں گے. عباسی صاحب, ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا, وہ بول پڑی, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ایکٹیو ہو گیا. مریم نواز نے کہا کہ چپ رہنا مشکل ہے اور بولنا آسان ہے, تو آسان کام کیوں نہیں کرتی, بولیں. جو وہ کہتی ہیں چپ رہنا. سیاسی لیڈر ہر روز نہیں بولتا, ضرورت کے مطابق بولتا ہے, تو یہی طریقہ ہوتا ہے سیاست میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سرکس نہیں ہے کہ ہر روز ایک تماشا لگے گا, یہ تماش بینی نہیں ہے, سنجیدہ کام ہے, اس میں اس کے مطابق ہی انسان اپنا وزن ڈالتا ہے. لیکن پھر کیسے اپوزیشن ہے, رول تو پلے نہیں کر رہی نا, اتنی خاموشی, تو رول کیسے پلے کر؟ رول ہم نے کیا رول پلے نہیں کیا, آپ بتائیں, آپ نے کیا ہم نے ہر ایشو پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے, بس کسی سے پارلیمان چلتا نہیں ہے. جتنی پریس کانفرنسز ہم نے پچھلے 2 سال میں کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے. سر پریس کانفرنس کرنے میں کوئی تگڑی اپوزیشن ہے کہ جی, تگڑی اپوزیشن پریس کانفرنس کرتی ہے, ہر ایشو اٹھاتے ہیں, اب لوگوں کو دکھاتے ہیں, لوگوں کے مسائل بیان کرتے ہیں, ان کا حل دیتے ہیں, یہی اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن کو فوج تو نہیں ہے کہ ہم ایک لشکر اکٹھا کریں گے اور چڑھ دوڑیں گے دارالحکومت. اچھا, فوج کا آپ نے پچھلے 10 منٹ میں دوسری دفعہ ذکر کیا, کافی گرج ہے فوج سے, یہ اچھا نہیں, فوج سے میرا کوئی گرج نہیں ہے. فوج پاکستان کا حصہ ہے اور حکومت کا حصہ ہوتی ہے. ویسے آپ کا تو بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے, اسی لیے جب آپ کو وزیر اعظم بنایا تو یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ نواز شریف کے مائنڈ میں یہ تھا کہ آپ کو بنا دیں گے تو آپ پارٹی پہ قبضہ نہیں کریں گے, نثار صاحب کو بنا دیا تو شاید پارٹی پہ قبضہ کر دیں. درست ہے؟ نہیں, وہ کیسے کریں گے, میں نہیں کروں گا. اس لیے کہ ان کا جس طرح کا تعلق تھا وہ اس سے خوفزدہ تھے, لیکن آپ کا جیسا بیک گراؤنڈ ہے وہ خوفزدہ نہیں. میرا کیا بیک گراؤنڈ, کیونکہ آپ کا بھی ایسا ہی ہے, کچھ فورسز کا بیک گراؤنڈ ہے. یہ پوٹوار ہے, یہاں ہر شخص جو ہے وہ فوجی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے خاندان کے, تو کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف کو خدشہ تھا کہ چودھری نثار اگر وزیر اعظم تھے آپ کی جگہ تو پارٹی پہ قبضہ کر سکتے تھے, رپورٹ کیا گیا. نواز شریف اتنا انسیکیور آدمی نہیں ہے کہ پارٹی پہ قبضہ کر لے گا. جس پارٹی اس کے ساتھ چلتی ہے, جس کے ساتھ عوام ہو, عوام نواز شریف کے ساتھ. اچھا, انسیکیور نہیں تھے تو پھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یہ باتیں کیوں نہیں مانی؟ انسیکیور نہیں تھے تو پھر اتنا شارٹ ٹیمپرڈ کیوں واقع ہوا؟ بہت ساری باتیں مانتا نہیں ہے, پرائم منسٹر فیصلے کرتا ہے. یہ فوراً باتیں ماننے کے لیے نہیں ہوتے, جو ملک کے مفاد میں ہو وہ کام ہوتے ہیں وہاں پر. لیکن وہ ان کی ٹیمپرمنٹ سے تو پرابلم رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے, میں نواز شریف صاحب کے ساتھ 32 سال سے ہوں, میں نے کبھی ان کے ٹیمپرمنٹ کو ایسی بات نہیں دیکھی. وہ ہمیشہ اس بات پر قائم رہتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہوتی ہے. اگر وہ کمزور انسان ہوتے تو پاکستان میں 1998 میں نیوکلیئر ایکسپلوژن نہ ہوتا. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب پوری دنیا آپ پر پریشر ڈال رہی تھی کہ یہ کام نہ کریں, لیکن پاکستان کے مفاد میں انہوں نے کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2001 میں جب 9/11 ہوا تو ایک ٹیلی فون کال پر ایک عامر نے بات مان لی تھی, جس کو آج تک بھگت رہے ہیں, 19 سال بعد بھی بھگت رہے ہیں. لیکن خاکہ نوازی صاحب بحث بہت لمبی ہو سکتی ہے اس موضوع پہ, اگر لیکن میرا موضوع نہیں ہے. لیکن سر یہ میں خود بہت انٹرسٹڈ ہوں کہ اس بارے میں بات کی جائے. سر اگر وہ یہ سارے کریڈٹ آپ لیتے ہیں تو کبھی کارگل کو کھلوایا کیوں نہیں, کبھی اس پہ انکوائری کیوں نہیں کروائی, کبھی اس بات پہ بات کیوں نہیں کی کسی سیاسی جماعت نے, اپوزیشن یا حکومت کی حیثیت سے, کہ جو کارپیٹ بامبنگ کی تھی یا جو گھاس کھانے پڑے تھے, اس طرح کی چیزیں. سر وہ آپ لوگ بم دھماکوں کا کریڈٹ لے دیتے ہیں, آپ لوگ ایٹامک بامس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں, لیکن سر آپ لوگ کارگل کے وقت کیا وہ اس کا نہ کوئی کریڈٹ لیتا ہے نہ اس کا کوئی ذکر. دیکھیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ان پر بات نہیں کی جاتی, چاہے لوگ نیشنل سیکیورٹی کے کنسرن, چاہے کوئی مر جائے. سر جی بالکل, یہ ملکی مسائل ہوتے ہیں جس پر بات کرنے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. اچھا, مجھے اس وقت ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں کسی سٹنگ بریگیڈیئر یا سٹنگ جنرل سے بات کر رہی ہوں. نہیں, میں پرائم منسٹر رہا ہوں, میں نے اوتھ لیا ہوا ہے. Maybe your tone has changed a lot. نہیں, میں نے اوتھ لیا ہوا ہے پرائم منسٹرشپ کا, میرا ٹون یہی ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں پرائم منسٹر بن کے نیشنل سیکیورٹی کی زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. جی, پبلکلی نہیں کی جاتی.
میں بہت سی باتیں جانتا ہوں، میں پبلکلی نہ کبھی کی ہے نہ کروں گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کارگل پہ کبھی انکوائری ہونی چاہیے، کبھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا حالات تھے کارگل؟ یہ سب سے تاریخ کا حصہ ہے، اس پر بالکل ٹروتھ اس کی آنی چاہیے عوام کے سامنے. میں سب سے بڑا بلیور ہوں ٹروتھ کمیشن میں. 1947 سے جو بھی ملک کے معاملات ہوئے ہیں اس پر ایک کمیشن بنا دیں اور اس کو ڈاکیومنٹ کر دیں. یہ تو آپ نے 2006 میں بھی کہا تھا، ڈیموکریسی میں کہاں ہے وہ ٹروتھ کمیشن؟ اب نیب کو ختم کر کے بنا دیں ٹروتھ کمیشن، آپ خود ہی نہیں بناتے. نہیں، ٹروتھ کمیشن اور چیز ہوتی ہے، وہ ٹروتھ کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے، کسی کو سزا نہیں دیتا، کسی کی حد تک نہیں کرتا، صرف ٹروتھ لے کر تمام لوگوں سے وہ ڈاکیومنٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ملک میں ہوا ہے، اس کے اوپر یہ لوگوں کے خیالات ہیں یا جو لوگ وہاں انوالوڈ تھے وہ یہ کہتے ہیں. یہ مقصد ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مریم نواز سیاسی رہنمائی کس سے لیتی ہیں؟ اپنے والد سے لیتی ہیں یا اپنے چچا سے لیتی ہیں؟ مریم نواز خود سیاست میں ہیں، وہ مشورہ ہر ایک سے کرتی ہیں، فیصلہ خود کرتی ہیں، اتنی کیپیسٹی ان کے اندر ہے. سیاسی لیڈر کسی سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ مشاورت کرتا ہے. یہ فیصلہ بھی انہوں نے خود لیا تھا کہ خاموش رہیں؟ بالکل، انہوں نے بتایا اس دن. اچھا عباسی صاحب یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ اس دن جو پریس کانفرنس بتایا کہ کیوں خاموش رہی ہیں. انہوں نے کہا نا خاموش رہنا آسان ہے، اور ہماری خاموشی سے بہت سے لوگ ڈر گئے. انہوں نے بتایا کہ میں کیوں خاموش رہی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ پھر آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا اس پریس کانفرنس کے بعد؟ کیا ایکسپیکٹ کیا جائے جو پریس کانفرنس انہوں نے کی اس کے بعد؟ دیکھیے لاہے عمل جو ہے وہ تو اے پی سی میں طے ہوگا، اپوزیشن کا لاہے عمل اے پی سی ہوگی. مجھے امید ہے اب تو مسئلہ محرم سے پہلے نہیں ہو سکتی، اس کے بعد ہی ہوگی اور وہیں اپوزیشن میں لاہے عمل طے کرے گی. اور اپوزیشن اکٹھی ہوتی نہیں ہے، اور مولانا صاحب بار بار ناراض اپوزیشن کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوتی. ایک ایشو پر اکٹھی ہے کہ ملک ناکام ہو رہا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، حکومت ختم ہو چکی ہے، اس پر اکٹھے ہیں. ہم نے اگلے الیکشن دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، تو ہم اپنا موقف ضرور بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ پر اکٹھے ہیں کہ آج ملک مشکل میں ہے، عوام تکلیف میں ہے، اس کو ہم نے دور کرنا. کب اکٹھے بیٹھیں گے، لاہے عمل بنائیں گے؟ کبھی آپ کہتے ہیں چھوٹی عید کے بعد، پھر بقرہ عید کے بعد، پھر محرم کے بعد. دیکھیں محرم کے بعد ہی ہوگا، ابھی تک نہیں ہو سکا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بیمار تھے، اب وہ صحت مند ہیں، تو میرا خیال ہے کہ محرم کے بعد ہوگا. لیکن آپ نے سوچا کیا ہے، کیا کریں گے محرم؟ یہ تو وہاں مشاورت ہوگی نا، اسی لیے اے بی سی بلائی جاتی ہے. اے بی سی فیصلہ کر کے ہم گھر سے نہیں آتے. ہمارا کچھ موقف ہے، پیس پارٹی کا اپنا موقف ہے، مولانا صاحب کا اپنا موقف ہے، مقصد ایک ہے. ان موقف اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ ایک بہتر حال نکل اچھا بات صاحب یہ رپورٹ کیا گیا کہ آپ کی کچھ ڈیل ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ کہا گیا ہے مریم نواز کو کہ وہ خاموش رہیں، اور پھر جب تک خاموش رہیں تو انہیں باہر جانے دیا جائے گا، پھر آپریشن ہوگا، پھر نواز شریف صاحب واپس آئیں. تو اس پہ روشنی ڈالیں کہ ایسی کچھ بات؟ ڈیل کرنے والے کو نیب کے نوٹس نہیں آتے. سائڈ بائی سائڈ چیزیں نہیں چل رہی. میں پھر کہتا ہوں ڈیل کرنے والے کو نیب کے نوٹس نہیں آتے. بالکل بھی تو سر وہ سائڈ بائی سائڈ نیب کے نوٹس نیب تو بڑا متنازع ہو گیا. تباہی کے راستے ہیں، نیب تو اتحادیوں کو بھی نوٹس یہ تباہی کے راستے ہیں، یہ تباہی کے راستے ہیں. ڈیلوں سے نہ اس ملک کا بھی فائدہ ہوا ہے نہ ہوگا. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو میاں صاحب لندن سے نہ آتے 2018 میں اور جیل چلے جاتے. تو ابھی کب لندن جا رہی ہیں مریم نواز؟ جب وہ چاہیں گی، وہ اس ملک کی شہری ہیں، جب جانا چاہیں کورٹ اجازت دے دے گا چلی جائیں گی. 6 ماہ کے ٹینر کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ 6 ماہ دے دیے ہیں عمران خان نے. کیا یہ 6 ماہ بڑے متنازع ہو گیا سننے میں بھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے 6 ماہ کے بعد؟ عمران خان نے 2 سال میں نہیں کیا تو 6 ماہ میں کیا کر لے گا؟ اس نے خود کہا، یہ پہلا پرائم خود کہتا ہے مجھے 6 مہینے مل گئے. کس نے دیے یہ نہیں بتایا. تو بتائیں یہ سوال اس سے کرے. نہیں اب بتائیں آپ اس کے کیا ابھی جب آپ نے بڑے حساس معاملات آپ سمجھ چکے ہیں ایکس وزیر اعظم سے، تو یہ بھی سمجھ چکے ہیں. اس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا، عوام نے دیے ہوں گے، شاید عوام نے دیے ہی 2.5 سال تھے. میں تو یہ سمجھا ہوں نا، ایک وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے مجھے 6 مہینے مل گئے. آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے تنگ آ رہی ہے؟ پورا پاکستان تنگ ہے عمران خان سے. اسٹیبلشمنٹ کا بتائیں. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا حصہ ہی ہے. تنگ آ رہی ہے؟ تنگ ہی ہوگی. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیسا تعلق ہے آپ کا بریگیڈیئر جنرل باجوہ سے؟ کیسا تعلق ہے؟ بہت اچھا. ہم نے 10 مہینے اکٹھے کام کیا. چودھری نثار سے کیسا؟ میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرا خیال ہے میری بھی عزت کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے؟ نہیں، میری ان سے بات چیت نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ لوگوں کے بارے اچھی رائے رکھتے ہیں. چودھری نثار سے آپ کا کیسا تعلق رہا ہے؟ چودھری نثار صاحب سے 30 سال سیاست میں اکٹھے رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنا ایک فیصلہ کیا، جماعت کو چھوڑی یا نہیں چھوڑی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن وہ جماعت میں متحرک نہیں ہے. اور چھوڑی ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ. ان کی پریس کانفرنسز میں تو مختلف باتیں انہوں نے کی ہیں،
انہوں نے کبھی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا. جیت کے آنے کے بعد بھی آپ کلیئر نہیں ہیں کہ وہ پارٹی جی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں پارٹی آدمی چھوڑتا ہے خود اعلان کرتے ہیں کہ میں پارٹی میں اب نہیں ہوں. انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ میں اس پارٹی کا حصہ ہوں, الیکشن میں وہ پارٹی کے خلاف لڑے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. لیکن آ سکتے ہیں کبھی اعلانیہ طور پہ پارٹی میں؟ دیکھیں یہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں کہ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کو لینا ہی نہیں لینا. یہ یک طرفہ فیصلہ ممکن نہیں ہے. اور یہ فیصلہ کون لے گا؟ نہیں پہلے وہ کریں گے. کیونکہ ان کی پریزنس سے ان کو بہت, مریم نواز کی پریزنس سے بہت مسئلہ تھا 14 نثار کو. ان کو یہ تو پرابلم تھی کہ وہ بھی کم عمر ہیں, ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے, اور ان کو برتری دی جا رہی ہے زیادہ سینئر سیاستدانوں سے. نہیں کون سی برتری دی گئی؟ نہ ان کے پاس کوئی وزارت تھی, نہ ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ تھا اس وقت. تو انصاف کا اپنا ایک مقام ہے پارٹی کے اندر, پہلے بھی رہا ہے, اس وقت بھی تھا. انہوں نے خود فیصلہ کیا پارٹی سے علیحدہ ہونے کا. اچھا ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ شہباز شریف پرفارم نہیں کر پا رہے تو وہ ریپلیس ہو سکتے ہیں ود ان دا پارٹی. دیکھیے یہ فیصلہ پارٹی کر سکتی ہے کہ اور کوئی نہیں کر سکتا, لیکن صدر وہی ہیں, لیڈر اپوزیشن وہی ہیں. پرفارمنس ان کی ایشو یہ رہا ہے کہ پہلے وہ ملک سے باہر تھے, اس کے بعد وہ آئے ہیں, کینسر سروائیور ہیں, ان کی صحت کا ایشو تھا, پھر کرونا کا معاملہ تھا. تو اب وہ صحت مند ہیں, انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن نے یہ بھی کہا کہ سینٹ کے جو 16 ووٹ تھے ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں گے, تحقیقات کریں گے کہ وہ کس طرح سے پڑے, وہ تحقیقات بھی نہیں ہوئی. تحقیقات ممکن نہیں ہے. سیکرٹ بیلٹ میں آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے. اگر ایک شخص نے اپنا ایمان بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اپنا ضمیر فروخت کر دیا ہے, تو اس کا آپ کچھ نہیں کرتے. سیکرٹ بیلٹ ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اس کا حل نکالیں گے آپ اور پیپلز پارٹی. نہیں حل اس کا یہی ہے کہ پارٹی دیکھے گی, کچھ ایسے انڈیکیشنز ہوتے ہیں, اور پارٹی پوچھے گی ان لوگوں سے جن پہ شبہ ہے یا جو بھی ہے. لیکن بہرحال یہ ضمیر کی باتیں ہیں, یہ ایمان کی باتیں ہیں, یہ تفتیش سے نہیں پتہ چلتی. لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کا اعتماد تو ایک دوسرے پہ بہت ڈگمگایا تھا, بحال ہوا؟ کیا ڈگمگایا تھا؟ اعتماد پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا لگانا تھا ایک دوسرے پر. نہیں دیکھیں وہ تو شک رہتا ہے. ہمارا خیال تھا کہ ان کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, ان کا خیال تھا ہمارے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ 12 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا. تو آپ کو کس پہ زیادہ شک ہے, اپنے لوگوں پہ یا پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ؟ دیکھیں میں کسی ضمیر فروش کے بارے میں بات نہیں کرتا. جس نے بھی دیا ہے, اپنا ایمان بیچا ہے, وہ جانے اور اس کا حساب دے ایک دن. کیا آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن خود بنتے جا رہے ہیں؟ اپوزیشن ہمیشہ فرینڈلی بھی ہوتی ہے اور انفرینڈلی بھی ہوتی ہے. فرینڈلی اپوزیشن ہو نہیں سکتی جو ہم گالی نہیں نکالتے, ہم بالکل ہم کسی کی بےزتی نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کو پتھر نہیں مارنا چاہتے. لیکن ہم نے ہر ایشو اٹھایا ہے, اس پر حکومت پر الزام لگایا ہے, عوام کے سامنے رکھا ہے. 2 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے. اگر آپ ہم سے توقع کریں کہ ہمارا وہ رویہ ہوگا جو پی ٹی آئی کا حکومت میں ہوتے ہوئے ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. ہماری سیاست شائستگی کی سیاست رہی ہے. میاں صاحب کا ہمیشہ ان کا یہ ایمفیسس رہا ہے کہ سیاست میں تلخی نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے, حق کی بات کرنی چاہیے, اور دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. محرم کے بعد حکومت مخالف اگر تحریک چلی تو اسے لیڈ کون کرے گا؟ لیڈر تو اپوزیشن کریں گے, شہباز شریف صاحب کریں گے, اور تمام لیڈر شامل ہوں گے اس کے اندر. تو اس میں بڑی جماعتیں, حکومت کو گھر بھیجنا. جی حکومت کو ہٹانا بھی ایک مقصد ہوتا ہے, حکومت دباؤ ڈالنا ایک مقصد ہوتا ہے, حکومت کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنا مقصد ہوتا ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اتحادی اگر چھوڑ جائیں حکومت کو تو اس کی اکثریت ختم ہو جائے گی. اتحادیوں پہ تو حکومت کو دباؤ ڈال دیے نا نیب کے کیسز. نہیں وہ دباؤ ڈال دیں, وہ اپنی کوشش کریں گے, ہم اپنا کوشش کریں گے. اتحادیوں نے آخر الیکشن تو لڑنا ہے نا. نیب کے کیس تو آج ہیں, الیکشن تو مستقل ایک جماعت کا کام ہوتا ہے. اچھا نیب کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بات تو بہت دفعہ ہے, لیکن میں چاہتی ہوں آپ مجھے بتائیں گے اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی تھی اور سفارشات کہاں سے؟ دیکھیں 3 نام دینے تھے, 3 نام ہم نے دیے, 3 نام پیپلز پارٹی نے دیے, 1 نام پر اتفاق ہو گیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, اب اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ان کی حرکتیں سامنے آئی اس کے بعد آپ شرمندہ تو ہوں گے؟ میں بہت شرمندہ ہوں, میں معافی مانگ چکا ہوں پورے پاکستان سے. اور یہ ایک میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا, یہ جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے. 6 ناموں میں سے ایک بندے کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا وہ کیا وجہ اتنے تگڑے کیوں ہیں, ریزائن کیوں نہیں کر کے جاتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھیں. کر دینا چاہیے انہیں ریزائن. بالکل کرنا چاہیے, جو سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں قوم سے معافی مانگ چکا ہوں, آپ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے غلطی ہوئی ہے ان کو اپوائنٹ کر کے؟ دیکھیں نیب چیئرمین جو بھی ہوتا کام یہی ہوتے ہیں نیب کے,
نیب ادارہ ہی ایک پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا آپ کے دور میں ہوا. زرداری کا صاحب کا کیس آپ کے دور میں تو شروع ہوا تھا. ہم نے کبھی کوئی کیس کسی کے خلاف نہیں بنایا. سر آپ کے دور تھا. ہم نے دور کسی کا ہو, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آپ نیب چیئرمین اس وقت کے دو رہے ہیں, پوچھ لیں ان سے, ہم نے کبھی نیب کو کوئی انسٹرکشن دی ہے؟ آج کا وزیر خود کہتا ہے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں, میں فلانے کو اندر کر رہا ہوں, میں فلانے پہ کیس بنا رہا ہوں. لیکن آپ یہ بات مانیں گے کہ جو نیب پہ جو سوالات اس دور میں اٹھ رہے ہیں وہ سوالات آپ کے دور میں بھی اٹھ رہے تھے, کیونکہ اگر ایک طرف نواز شریف کے خلاف کیس سامنے آیا تھا تو زرداری صاحب کے خلاف بھی دونوں کیسز آپ کے دور میں شروع ہوئے تھے. تو نیب کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا 2008 سے لے کے 2013 تک, پھر 2013 سے لے کے 2018 تک نہ آپ نے کچھ کیا, نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ کیا. آج بھی 2 سال گزر گئے, کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں کیا نا, تو اس کی وجہ ہے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ ہے نیب صرف ایک کنسنسس سے چینج ہوگی, تمام جماعتوں کے پولیٹیکل کنسنسس سے, ورنہ جو بھی کرے گا کہیں گے اپنی جان بچا. لیکن پی ٹی آئی کو ان کا سورا بعد میں کہیں گے سر صرف ایک پوائنٹ ریز کرنے تھے. ہم نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں نیب کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بولا کہ اس کے میں کوئی ایک نیا اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار بننا چاہیے, تو پھر اس پہ کام کیوں نہیں کیا حکومت میں آنے کے بعد؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کسی جماعت کے پاس بھی اکثریت نہیں رہی ایک دونوں ہاؤسز میں, وہ خود چینج نہیں کر سکتی. پولیٹیکل کنسنسس کی بہت دفعہ کوشش ہوئی, نہیں ہو سکا. آج بھی کوشش ہے لیکن نہیں ہو سکا. نیب جو ہے یہ ادارہ ہی غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. میں نے خود ذاتی طور پہ کوشش کی, جب میں وزیر اعظم تھا مجھے کلیئر میسج ہائر جوڈیشری سے آیا کہ اگر آپ اس کو چھیڑیں گے ہم آپ کے بنائے ہوئے قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. یہ حقیقت ہے, میں بیان کر چکا ہوں. اس لیے نیب بدقسمتی سے ملک میں ایک ادارہ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, آج ہو رہا ہے. صرف فرق ماضی اور آج میں یہ ہے کہ یہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نیب کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اب آپ نے سوچا اس کے حوالے سے کچھ کرنے کا؟ جی میں تو اوپنلی ایز اے پرائم منسٹر بھی کہہ چکا ہوں کہ اس ادارے کو ختم کر دیں اگر کسی وجہ سے رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ قوانین موجود ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. نیب آپ صرف بنا ہے ہولڈرز آف پبلک آفس کے لیے, یعنی سیاست دانوں کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو دوسرے لاز موجود ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے, ورنہ اس میں ترمیم کر دیں جو سپریم کورٹ نے باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کے مطابق اس میں ترمیم کر دیں. ٹھیک. اچھا سر, 5 اگست کو آپ کو انڈائٹ بھی کیا گیا فردر جو حمایت کر دی گئی پی ایس او کے کیس کے حوالے سے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اب ہمیں 27 تاریخ کو دوبارہ اپیئر ہونا ہے. آپ نے ایگزامپشن تو لے لی ہے اپیئر نہ ہونے سے, لیکن آپ ایکسپیکٹ کیا کریں؟ نہیں, میں نے کوئی ایگزامپشن نہیں لی, اپلائی کیا ہے, کراچی جانا پڑتا ہے. میں کہا عدالت میرا وکیل پیش ہوتا رہے گا, مجھ پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں بنا سکے. مجھ پہ کیس بنایا ہے کہ آپ نے پی ایس او کے ایم ڈی کو غلط اپوائنٹ کیا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا تھا نا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, پی ایس او کے ایم ڈی کو غلط اپوائنٹ کیا. پی ایس او کے ایم ڈی کی اپوائنٹمنٹ میں میرا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ 3 نام آتے ہیں, 6 نام آتے ہیں, ان میں سے 3 نام وزیر اعظم کے دفتر بھیج دیے جاتے ہیں. منسٹر کا صرف یہ رول ہوتا ہے. پھر اس میں یہ بھی الزام ہے کہ بہت جو ڈیپٹی ایم ڈی تھے بہت کم عرصے میں ان کو پروموٹ کر دیا گیا. وہ بھی پتہ کر لیں, پی ایس او کے سب سے, وہ بھی ہم نے نہیں کیا, وہ بھی پی ایس او کا بورڈ کرتا ہے. یہی تو بات ہے نا کہ بات کی سمجھ ہوتی نہیں ہے, صرف کیس بنا دیتے ہیں. پی ایس او اپنے مینجمنٹ بورڈ آف مینجمنٹ کے ذریعے چلتا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. ابائی صاحب یہ بتائیے کہ خلائی مخلوق کا نعرہ کیوں لگانا چھوڑ دیا آپ نے؟ کچھ دن پہلے انٹرسٹنگ انٹرویو دیا تھا, اس میں آپ نے بڑا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. میں چاہتی ہوں آپ اس پہ دوبارہ بات کریں, نعرہ کیوں لگانا؟ میں کل خلائی مخلوق سے نعرہ لگانا شروع کر دوں. میں کل لاہور جا رہا ہوں, نعرہ مارتے مارتے لاہور تک جاؤں گا. نہیں آپ دیکھیں, میں نے پہلے کہا تھا کہ خلائی مخلوق, پھر میں بیانیے کا حصہ نہیں تھی, یہ پوچھا گیا کہ انٹرفیئرنس کون کرتا ہے, تو نواز شریف صاحب نے کہا خلائی مخلوق, وہاں سے یہ نام پڑ گیا, اسٹیبلشمنٹ کو خلائی مخلوق کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بیانیہ الیکشن میں چلتا رہا. اب یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے, بعد میں محکمہ زراعت بھی کہا گیا, اب تو ڈائریکٹلی لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, فوج بھی کہتے ہیں, انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن آپ کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے نا کہنے کی کہ یہ ہمارے بیانیے کا کبھی حصہ نہیں رہا, لیکن بیانیے کا حصہ رہا ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میرا یہ مقصد نہیں تھا. میں صرف یہ, میں نے ایک وضاحت کی, انہوں نے کہا کہ آپ کے بیانیے میں شامل ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ زرداری سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ خلائی مخلوق سے جو نظر نہیں آتی. جی پر یہ بیانیہ تو نہیں ہے نا. بیانیہ جماعت کا یہ ہے کہ ہم ملک میں چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق حکومت چلے, عوام کی ووٹ کی عزت ہو, اس کا احترام ہو, اور جس کے پاس اختیارات ہیں
اسی کی ذمہ داری اور اختیارات تو اس اکٹھے لفظ کا استعمال کسی مصلحت کے تحت کم ہو گیا, کوئی مفاہمت کے تحت کم ہو گیا؟ یہ دیکھیں یہ ایک لفظ ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے ایک پرٹیکولر عرصے کے لیے, اور پھر اس کی یہ افادیت ختم ہو جاتی ہے. 2018 کے الیکشنز میں تھا جی بالکل, فلائی مخلوق کا بالکل رول تھا, کیوں نہیں تھا, اور اس کے یہ الفاظ استعمال ہوئے اس وقت. اب یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے, اب لوگ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. اچھا اب بتائیں کہ اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہو جائیں, کیونکہ آپ لوگوں کو پیغام تو بہت بھیجے گئے لندن میں بھی. مجھے کوئی پیغام کم از کم مجھے علم نہیں ہے, لیکن تعلقات دیکھیں ہمیشہ فوج پاکستان کا حصہ ہے, سیاست پاکستان کا حصہ ہے, یہ سب اکٹھے چلیں گے تو پاکستان چلے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ سیاستدان ملک کے کمزور ہوں اور ملک چلتا رہے, یہ ہم نے بہت تجربے کر لیے ہیں, یہ چیز چلتی نہیں ہے. اچھا اگر آپ کو موقع ملا محرم کے بعد تو آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ حکومت کی پرفارمنس بہتر ہو جائے یا گھر جائے؟ دیکھیے پرفارمنس تو بہتر کام کرنا ان کا کام ہے نا, ہم نے تو نشاندہی کر دی ہے. دو چیزیں چینی اور آٹا جو حکومت نہیں کنٹرول کر سکتی, جو باہر سے نہیں آتے, جن پہ کوئی فارن انپٹ نہیں ہے, آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ کیا کریں گے؟ نواز شریف کب آئیں گے واپس؟ جب ان کا علاج ہو جائے گا. متوقع ہے کہ کس احتیاط؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہاں پہ کرونا کی وجہ سے تمام سرجریز بند ہیں, جیسے ہی علاج ہو جائے گا واپس آ جائیں گے. آپ کو وہ وہیں سے آئے تھے جیل جانے کے لیے اور واپس آئیں گے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آئیں گے تو ان کی پہلی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ نواز شریف جب ملک واپس آئیں گے کیا ہے ان کی؟ نہیں اسٹریٹجی, وہ جو مشاورت کا حصہ رہتے ہیں وہاں پر بھی ہوتے ہوئے, جیل میں تھے مشاورت کا حصہ تھے, وہاں بھی مشاورت کا حصہ ہے. اسٹریٹجی جو ہے انہی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے 6 ماہ میں ان کا علاج ہو اور واپس آئیں؟ جی مجھے امید ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.